قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو اس وقت میری سنت کو لازم پکڑے گا جس وقت میری امت میں سب سے زیادہ فتنے ہوں گے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ دور آپ کے سامنے ہے، قدم قدم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں نے کہا صرف ایک دن نہیں، ہم جیسے غیر مسلموں کی طرح ایک دن پکڑ لیا، مخصوص کر لیا، ایک ہفتہ نہیں، قدم قدم پہ، یہاں بھی نہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سفارش کی ضرورت ہوگی۔ لمحہ لمحہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، کہ میرے نبی جاگتے کس طرح تھے، میرے نبی سوتے کس طرح تھے، کھاتے کس طرح تھے، کس چیز کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، کون سی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ آپ نے جب یہ مطالعہ کیا اور اس کو اپنایا تو پورا کا پورا دین آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ اور پھر محبت تقاضا رکھتی ہے، شرط رکھتی ہے کہ جس چیز سے نبی نے بغض رکھا ہو اس چیز کے ساتھ میں اور آپ بھی بغض رکھیں۔ اسی کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ جس چیز کو نبی نے پسند نہ کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا ہو، میں اور آپ اس سے اگر محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک جملہ میں علماء کا آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کو لکھنا، اس کو یاد رکھنا، آپ کی زندگی۔ سنت اور بدعت میں کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے۔ سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی کے پسند کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی کی پسند کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ کتنی چھوٹی بات ہے لیکن اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے۔ سنت نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق، بدعت نبی سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ تو جس چیز سے نبی نے بغض رکھا ہو اس سے آپ اور میں بھی بغض رکھیں۔ اس کی مثال میدان بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، بعد میں ایمان لاتے ہیں، اور بعد میں ایمان لاتے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، بیٹے نے حضرت عبد الرحمن نے پوچھا، اگر میں آپ کے سامنے میدان بدر میں آتا، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے وہیں تیرا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ تو نبی کا دشمن تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا اس لیے کہ نبی کے ساتھ دشمنی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس لیے کہ نبی کے ساتھ دشمنی تھی۔ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے بھی اپنے والد کا تعاقب کیا کہ دشمنی نبی کے ساتھ ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے۔ آج میں اور آپ، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں رشتہ داروں کی خاطر۔ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھو، رشتہ داری کو نہ دیکھو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری اور آپ کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لے کے آئے، اپنی بیٹی کو ملنے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے چادر کو کھینچ لیا۔ اب والد کہتا ہے کہ بیٹی، جب باپ گھر کے اندر آتا ہے تو چادر کو بچھایا جاتا ہے، چادر کو کھینچا نہیں جاتا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جواب کیا تھا کہ میں نہیں چاہتی، بے شک تو میرا باپ ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ ایک مشرک میرے نبی کے بستر پہ بیٹھے۔ باپ ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، بستر
نبی کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کے اندر اس پہ کوئی مشرک بیٹھے۔